بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ مولانا العظیم صدق وبلغنا رسوله النبی الامی الامین الحبیب الکریم۔ حمد و صلوات کے بعد برادران اسلام، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے عقیدہ توحید اور اس کے تقاضے۔ عقیدہ کا معنی ہوتا ہے وہ چیز جس کو گانٹھ دی جائے۔ جب کسی چیز کو گانٹھ دی جائے تو وہ چیز پختہ ہو جاتی ہے۔ اگر دو دھاگوں کو ملا کر گانٹھ دے دی جائے تو وہ پختہ ہو جاتے ہیں۔ عقیدہ کا لفظی معنی ہے وہ خیال، وہ نظریہ جو کسی کے ذہن اور دل میں پختہ بیٹھ جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عقیدہ۔ عقیدہ کا معنی ہے مضبوط اور پختہ باندھی ہوئی چیز، اور جو نظریہ اور جو خیال ذہن میں پختہ ہو جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ عقیدہ۔ اور توحید کا لفظی معنی ہے ایک ماننا، ایک جاننا اور ایک قرار دینا۔ اسلام میں عقیدہ توحید یہ ہے کہ بندہ مومن اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے افعال، احکام اور اسماء میں یکتا جانے کہ اللہ کی ذات میں بھی اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کی صفات میں، اللہ کے احکام میں، افعال میں اور اسماء میں کسی بھی حوالے سے اللہ یکتا ہے اور کوئی دوسرا اللہ کا شریک نہیں ہے۔ دوستان ذی وقار، پھر سن لیں، عقیدہ توحید کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے افعال، احکام، اسماء، تمام متعلقات میں اللہ کو وحدہ ایسا یکتا اور ایک سمجھنا، لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہ ہو، یہ عقیدہ توحید ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ذات میں یکتا ماننے کا کیا مطلب ہے؟ صفات، افعال، ان چیزوں میں یہ سمجھیں خوب۔ عموماً آپ لوگ بات سمجھتے نہیں ہیں، اگر سمجھ آ جائے بہت سارے شبہات خود بخود ختم ہو جاتے ہیں اور آپ بہت سارے اعتراضات سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ عقیدہ توحید کا یہ بنیادی جو آپ کے سامنے میں نے تعریف عرض کی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو ذات میں ایک ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، مثلاً دیکھیں نا، آپ اور میں، ہم ہیں، ایک ہماری ذات ہے، ایک ہماری صفات ہیں، ایک میری شخصیت ہے، ایک میری صفات ہیں۔ مثلاً میرے اندر علم ہے اگر تو یہ میری ایک صفت ہے، اگر میرے اندر نرم دلی ہے تو یہ میری صفت ہوگی۔ تو ایک ہوتی ہے ذات، ایک ہوتی ہیں صفات، ایک ہے اللہ کی ذات۔ اللہ کی ذات میں اللہ کو یکتا ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ واجب الوجود ہے۔ اب ہم بھی ہیں، اللہ بھی ہے، لیکن ہمارے اور اللہ کے ہونے میں فرق ہے۔ ہم ہیں، ہم ممکن الوجود ہیں۔ ممکن الوجود کا مطلب یہ ہے اگر ہم نہ بھی ہوتے تو نظام کائنات میں کوئی فرق نہ آتا۔
اگر ہم یہ سارے جتنے لوگ بیٹھے ہیں یا جتنا جہان بنا ہے یہ سارا نہ بھی ہوتا تو ممکن تھا۔ ایک وقت تھا جب یہ جہان نہیں تھا، تو ہمارا ہونا بلکہ سارے جہان کا ہونا ممکن ہے تب بھی ٹھیک ہے، نہیں تب بھی کوئی حرج نہیں، لیکن اللہ جو ہے وہ واجب الوجود ہے۔ واجب الوجود کا معنی ہے اللہ کا ہونا ضروری ہے، اللہ کا موجود ہونا ضروری ہے۔ کیوں؟ سارا جہان ہو نہ ہو، لیکن اگر جہان کو بنانے والا نہ ہو تو پھر جہان ہو سکتا نہیں ہے، چونکہ سارے جہان کا موجود ہونا اس کے ہونے پر موقوف ہے، وہ ہو تو سارا جہان ہوتا ہے۔ لہذا اللہ اپنی ذات میں کیا ہے؟ واجب الوجود ہے۔ یہ کیا لفظ میں نے بولا؟ واجب الوجود ہے۔ واجب الوجود کا معنی ہے جس کا موجود ہونا واجب ہے، ضروری ہے، اگر وہ نہ ہو تو پھر کوئی چیز نہ ہو۔ اور دوسری بات یہ کہ ہم ہیں تو ہم اپنے ہونے میں اللہ کے محتاج ہیں، لیکن اللہ اپنے ہونے میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ کریم کو موجود کرنے والا کوئی نہیں، اللہ کو بنانے والا کوئی نہیں۔ واجب الوجود کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا ہونا ضروری ہے، واجب ہے، وہ خود ہے، اسے کوئی بنانے والا نہیں، اور وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، اس کی ابتدا بھی کوئی نہیں ہے، اس کی انتہا بھی کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات میں وحدہ لا شریک ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو ضروری مانا جائے اور اپنے ہونے میں اسے کسی کا محتاج نہ مانا جائے۔ اس کے علاوہ باقی ساری چیزیں اپنے موجود ہونے میں اللہ کی محتاج ہیں، اللہ رب العالمین کے محتاج ہیں۔ وہ ہو تو ساری کائنات ہوتی ہے، اور اگر وہ نہ ہو تو پھر کوئی نہیں ہوتا۔ لہٰذا ہم اپنے ہونے میں ساری جہان اور کائنات اپنے ہونے میں اللہ کا محتاج ہے، اور اللہ اپنے ہونے میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو یہ ہے واجب الوجود۔ تو اللہ رب العالمین خود ہے، اسے کوئی بنانے والا نہیں ہے۔ باقی اللہ کے علاوہ ہر شے تب موجود ہے جب اسے اللہ بنانے والا ہے۔ لہٰذا یہ ذات میں فرق ہے۔ اللہ کی ذات واجب الوجود ہے، خود ہے، اپنے موجود ہونے میں کسی کا محتاج نہیں، اس کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ کے علاوہ باقی ساری چیزیں ہونے میں اللہ کی محتاج ہیں، خود مستقل بذات نہیں ہیں، خود موجود نہیں ہیں، بلکہ اپنے موجود ہونے میں اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ اور باقی ہر شے کی ابتدا ہے، ہر شے کی انتہا ہے۔ اللہ رب العالمین ابتدا سے بھی پاک ہے اور انتہا سے بھی پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک تو ہمیں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے، دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر خوبی اور کمال کا منبع اور جامع ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر اعتبار سے کمال والی ہے، کوئی نقص، کوئی عیب، کوئی کمزوری یا ایسی چیز جو اللہ تعالیٰ کے شایان شان نہ ہو، اس سے اللہ پاک ہے۔ اللہ رب العالمین کی طرف ایسی کسی چیز کی نسبت کرنا جائز نہیں ہے۔ مثلا جہالت نقص ہے کہ نہیں؟ بولیے، جہالت نقص ہے، علم خوبی ہے۔ اللہ علم والا ہے اور جہالت سے پاک ہے۔ اللہ کی چند صفات وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ میں ذاتی طور پر پائی جاتی ہیں۔ حیات، زندہ ہونا، اللہ میں حیات ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک لمحہ کے لیے بھی اسے اونگ، نیند، سونا یا موت وغیرہ کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ میں حیات ہے، اللہ کی صفت حیات ہے، اللہ کی صفت قدرت ہے، اللہ قادر ہے، اور جو قادر ہوتا ہے وہ عاجز نہیں ہوتا۔ بولیے، عاجز، محتاج نہیں ہوتا۔ اسی طرح سننا اللہ کی صفت ہے، اللہ بہرا نہیں ہے۔ سننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے اندر صفات نقص نہیں ہیں، یعنی جو نقص والی، نقصان والی چیزیں ہیں، جو عیب ہیں، جو کمزوریاں ہیں، وہ اللہ کے اندر نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ حیات، قدرت،
سماعت دیکھنا، اللہ دیکھنے والا ہے، اسی طرح اللہ کلام فرماتا ہے، اللہ علم رکھتا ہے، اللہ ارادہ رکھتا ہے۔ یہ چند بنیادی صفات کمال ہیں جو اللہ کے لیے ماننا ضروری ہیں، کیونکہ جو الہ ہوتا ہے وہ سارے کائنات کا نظام چلاتا ہے، اور نظام کائنات چلانے کے لیے زندگی بھی ضروری ہے، علم بھی ضروری ہے، قدرت بھی ضروری ہے، سماعت بھی ضروری ہے، بصارت بھی ضروری ہے، ارادہ بھی ضروری ہے، اور قوت اور قدرت بھی ضروری ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ کے لیے ضروری ہیں اور اللہ کے اندر انہیں ماننا چاہیے۔ تو دوستان ذی وقار، یہ چند بنیادی باتیں، تو ان ساری باتوں میں اللہ اپنی ذات میں بھی وحدہ لا شریک ہے، اور اپنی صفات میں بھی اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ ذات میں بھی اس جیسا، بولیے، ذات میں بھی اس جیسا کوئی نہیں۔ یقیناً آپ کا یہ بولنا آپ کی گواہی بن جائے گا، اسے لکھا جائے گا۔ تو اللہ کی ذات میں بھی اس کا کوئی شریک، ذات میں شریک کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ خود ہے، ہمیشہ سے ہے، اسے کوئی بنانے والا نہیں ہے، اور اس کا موجود ہونا ضروری ہے۔ اور اللہ کی صفات میں بھی اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ بعض اوقات بعض صفتیں اللہ نے اپنی مخلوق کو دی ہیں، مثلا ابھی میں نے عرض کیا اللہ زندہ ہے کہ نہیں؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کوئی اس کے علاوہ عبادت کے لائق نہیں، وہ حی ہے۔ حی کا معنی کیا ہے؟ زندہ ہے۔ اللہ کریم زندہ ہے، اور بظاہر ہم بھی زندہ ہیں۔ تو ایک بات یہاں سے بنیادی سمجھ لیں، اللہ کا ذات میں بھی کوئی شریک نہیں، صفات میں بھی کوئی شریک نہیں۔ اور توحید یہ ہے، اللہ کو ذات میں بھی وحدہ لا شریک مانا جائے، اللہ کو صفات میں بھی وحدہ لا شریک مانا جائے، اور اس جیسا اور کسی کو نہ مانا جائے۔ اور اگر یہی بات کسی اور میں مان لی جائے تو یہ شرک ہو جائے گا۔ اگر یہ مان لیا جائے نا کہ کوئی خود ہے اللہ کے بنائے بغیر، تو یہ شرک ہو جائے گا۔ اگر یہ مان لیا جائے کوئی ازل سے ہے، ابد تک رہے گا، کسی کی ابتدا نہیں، کسی کی انتہا نہیں، تو یہ ذات میں شرک ہو جائے گا۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ کسی کا ہونا ضروری ہے، ایسے ضروری ہے جیسے اللہ کا ہونا ضروری ہے، یہ ذات میں شرک آ جائے گا۔ اور یاد رکھیں، جہاں عقیدہ توحید ماننا ضروری ہے، وہاں شرک کا رد کرنا بھی ضروری ہے۔ اور ماننا یہ ضروری ہے کہ اللہ کا ذات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اسی طرح اب اگر کسی کو اللہ کی ذات میں شریک مانا جائے، اللہ جیسا مانا جائے، تو یہ شرک ہو جائے گا۔ اسی طرح اللہ کی صفات ماننا کہ وہ اپنی صفتوں میں بھی وحدہ لا شریک ہے، یہ ماننا ضروری ہے۔ اب اللہ کی صفات کسی اور میں مانیں گے، اگر اس طرح مانیں گے جس طرح اللہ میں ہے، تو یہ شرک لازم آ جائے گا۔ لیکن ابھی میں سمجھا رہا ہوں آپ کی خدمت میں یہ بات کہ اللہ نے کچھ صفتیں اپنی مخلوق کو عطا کی ہیں۔ مثلا آپ سارے زندہ ہیں کہ نہیں؟ بولیں، آپ زندہ ہیں، ہم زندہ ہیں، اللہ بھی زندہ ہے۔ تو اللہ بھی زندہ ہے، ہم بھی زندہ ہیں، تو یہ صفت اللہ کے اندر بھی ہے، ہمارے اندر بھی ہے۔ لیکن اس میں ایک بنیادی بات یاد رکھیں، اللہ اپنی ذات میں جس طرح لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، صفتوں میں بھی اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، اللہ کی ساری صفات ذاتی ہیں، ہماری ساری صفات عطائی ہیں۔ اللہ زندہ ہے، اللہ کی یہ صفت زندہ ہونا یہ ذاتی طور پر ہے، اللہ کو زندہ رکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اور ہم زندہ ہیں تو اللہ کے زندہ رکھنے سے زندہ ہیں، تو فرق ہوا کہ نہیں ہوا؟ اللہ بھی زندہ ہے، ہم بھی زندہ ہیں، لیکن اللہ رب العالمین خود زندہ ہے، اور ہم اللہ کے زندہ رکھنے سے زندہ ہیں۔ تو اللہ کی صفات ذاتی ہیں اور ہماری صفات عطائی ہیں۔ ہمیں جو ملا ہے اللہ کی عطا سے ملا ہے۔ آپ فرمائیے، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں؟ بولیے، اللہ تعالیٰ بھی مجھے دیکھ رہا ہے، تو کیا یہ دیکھنا برابر ہے؟ نہیں۔
ہمارا دیکھنا جو ہے، ہماری جتنی صفات ہیں ان سب میں چند باتیں، ہماری صفات عطائی ہیں، اللہ کی عطا کردہ ہیں، اللہ کی صفات ذاتی ہیں، بولیے اللہ کی ذات صفاتی ہیں، ہماری اللہ کی صفات ذاتی ہیں اور ہماری صفات عطائی ہیں، اللہ کی عطا کی ہوئی ہیں، ایک فرق۔ دوسرا یہ بندوں کی صفات حادث ہیں، حادث کا مطلب یہ کبھی پہلے نہیں تھیں، آج ہیں، ایک وقت تھا، آپ اور میں سننا تو درکنار، ہم تو تھے ہی نہیں، ایک وقت تھا کہ نہیں، جب ہم حل عطا علل انسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کیا انسان پر ایک وقت ایسا نہیں آیا جب انسان بالکل کچھ نہیں تھا؟ تو ایک وقت تھا، ہم تھے ہی نہیں، لیکن اللہ کے لیے کوئی ایسا وقت نہیں آیا، اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، ہم ہیں، آج ہیں، ایک وقت تھا جب ہم نہیں تھے، ایک وقت آئے گا جب ہم نہیں ہوں گے، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ایک وقت آئے گا جب اللہ کے علاوہ ہر شے فنا ہو جائے گی اور کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، ایک تیرے عزت والے اور احسان والے رب کا نام رہے گا، اس کی ذات رہے گی۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں، یہ بنیادی باتیں یاد رکھیں، اللہ ذات میں بھی وحدہ لا شریک ہے اور صفات میں بھی وحدہ، اللہ کی صفات ابدی ہیں، ازلی ہیں، ہمیشہ سے ہیں، ان کی کوئی ابتدا بھی نہیں، ان کی کوئی انتہا بھی نہیں، اللہ کی صفات ذاتی ہیں، اسے کوئی دینے والا نہیں، ہماری ساری صفات اللہ کی عطا کی ہوئی ہیں، ہمیں دینے والا کون ہے؟ اللہ، اور اللہ کی ساری صفات لا محدود ہیں، ان کی کوئی حد نہیں ہے، ہماری ساری صفات کی حد ہے، ہماری ساری صفات کی حد ہے۔ اب یہی چیز آپ ماشاءاللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ بھی دیکھ رہا ہے، اب کوئی کہے جی یہ شرک ہے، آپ کہہ رہے ہیں اللہ بھی بصیر ہے، دیکھنے والا ہے، انسان بھی بصیر ہے، شرک ہو گیا، ہم کہیں گے شرک اس لیے نہیں ہے کہ اللہ بصیر ہے خود اور ہم بصیر ہیں اللہ کے بنانے سے۔ بصیر کا معنی ہے دیکھنے والا، بصیر کا کیا معنی ہے؟ اللہ خود دیکھنے والا ہے اور ہم دیکھنے والے ہیں تو اللہ کے عطا سے، بولیے اللہ کی عطا سے۔ اسی طرح اللہ ہمیشہ سے دیکھنے والا ہے، ہم ہمیشہ سے دیکھنے والے نہیں ہیں، اللہ ہمیشہ دیکھنے والا رہے گا، ہم ہمیشہ دیکھنے والے نہیں رہیں گے، ہماری صفت محدود ہے، ہم سنتے ہیں ایک حد تک، کبھی وقت آتا ہے کان جواب دے جاتے ہیں، انسان سن نہیں سکتا، پھر آلہ لگاتا ہے، پھر آلہ بھی جواب دے جاتا ہے، پھر حال یہ ہو جاتا ہے کہ بندہ بالکل ڈم ہو جاتا ہے، کوئی چیز نہیں سنتا، ایک وقت آتا ہے، لیکن اللہ ہمیشہ سے سننے والا ہے اور ہمیشہ سننے والا رہے گا، اللہ کے سننے کی کوئی حد نہیں۔ آپ منہ سے بولیں گے، ہوا کی لہروں سے آپ کی آواز ٹکرائے گی، مجھ تک آئے گی تو میں سنوں گا، اگر نہیں آئے گی تو میں نہیں سن سکوں گا، لیکن وہ سننے والا ہے، آپ بولیں یا نہ بولیں وہ جانتا ہے آپ کے دل میں کیا بات ہے، آپ دھیرے بولیں، وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، تم اونچا بولو، تم آہستہ بولو، اللہ ہر بات سننے والا بھی ہے، اللہ ہر بات جاننے والا بھی ہے۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں، عقیدہ توحید یہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے افعال میں، اپنے احکام میں، اپنے اسماء میں وحدہ لا شریک ہے، جیسا وہ ہے ایسا اور بولیے ایسا اور، یہ ہے عقیدہ توحید۔ اب ان چیزوں میں اگر کسی کو اللہ کے ساتھ ملا دیا گیا کہ وہ خود ایک ذات میں، ہم نے کہا وہ مستقل بالذات ہے، خود ہے، اسے بنانے والا، بولیے اسے بنانے والا کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ کے علاوہ ہر چیز کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے، ہر چیز کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس لیے جب یہ فرق رہا تو اس سے شرک لازم نہیں آئے گا۔ مثلا اگر ایک بندہ کہتا ہے اللہ کریم ہے، ذرا بولیں یہ فکرہ، یہ اللہ کی شان ہے کہ نہیں؟ اللہ کریم ہے۔ اور اگر ایک آدمی ساتھ ہی کہتا ہے اللہ بھی کریم ہے، رسول اللہ بھی کریم ہے،
اب ظاہری معنی سمجھنے والا کہے گا جی یہ شرک ہو گیا، برابری ہو گئی، اللہ بھی کریم ہے، رسول اللہ بھی کریم ہے، آپ رسول اللہ کو اللہ سے ملا رہے ہیں، ہم کہیں گے وہ خود کریم ہے، وہ ذاتی طور پر کریم ہے، مصطفیٰ خدا کی عطا سے کریم ہیں، وہ کریم ہے جو ہمیشہ سے کریم ہے، جس کے کرم کی ابتدا بھی نہیں، جس کے کرم کی انتہا بھی نہیں۔ رسول اللہ کے کرم کی ابتدا بھی ہے، رسول اللہ کے کرم کی انتہا بھی ہے۔ اسی طرح رسول اللہ میں جو صفات ہیں وہ خدا کے عطا کرنے سے ہیں، اگر اللہ عطا نہ کرے تو کوئی کسی صفت کا مالک بن سکتا نہیں ہے۔ جب یہ ہم فرق کریں گے تو کیا شرک ہوگا؟ شرک یہ ہے کہ کسی میں یہی بات، ایک بات بنیادی یاد رکھیں، ہم بارہا عرض کرتے ہیں، آپ کو یاد نہیں رہتی، شرک صرف دو صورتوں میں ہوتا ہے، اس کے علاوہ کسی صورت میں شرک لازم نہیں آتا۔ ایک شرک یہ ہے کہ کسی میں کوئی چیز مستقل مانی جائے، کسی میں کوئی صفت، مثلا اگر کوئی کہتا ہے قریشی صاحب کا علم ذاتی طور پر ہے، اللہ کے عطا کرنے سے نہیں ہے، تو یہ کفر ہے، شرک ہے، یہ غلط ہے، ایسا نہیں ماننا چاہیے۔ لیکن اگر ایک آدمی مانتا ہے کہ کسی کے اندر صفت دی ہوئی ہے لیکن ہے اللہ کی، تو یہ شرک نہیں ہوگا، کیونکہ وہ مان رہا ہے کہ اس کو یہ کمال دینے والا کون ہے؟ اللہ، اور یہ کمال لینے والا ہے، اور لینے والا کبھی دینے والے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ محتاج کبھی اس کا شریک نہیں ہو سکتا جو کہ محتاج کی ضرورتیں پوری کرنے والا ہے۔ لہٰذا توحید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات کے اندر، اس کی صفات کے اندر، اس کے علم کے اندر وحدہ لا شریک مانا جائے، اور شرک یہ ہوتا ہے کہ یا تو کسی کو مستقل مانا جائے۔ کیا مانا جائے؟ مستقل کا مطلب ہے کہ وہ خود بخود سب کچھ ہے، اللہ کا اس میں کوئی حصہ نہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ کسی کو عبادت کے مستحق مانا جائے، یہ شرک ہے۔ یہ دو چیزیں اگر نہ ہوں، اگر کسی کو واجب الوجود یا مستقل بالذات نہ مانا جائے اور دوسرا عبادت کا مستحق نہ مانا جائے، تو پھر شرک پایا نہیں جاتا۔ تو بہرحال عقیدہ توحید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات میں اور صفات میں وحدہ لا شریک مانا جائے، اور لیکن اگر صفات مانی جائیں اللہ کے بندوں میں لیکن مانا جائے کہ اللہ کے عطا کرنے سے ہے، تو بولیے پھر شرک لازم نہیں آئے گا، پھر شرک لازم نہیں آئے گا۔ تو اس سلسلہ میں ایک ہوتا ہے شرک فی الذات، ذات میں شریک کرنا، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک بنانا، جیسے کافروں نے بتوں کو اللہ کی ذات کے ساتھ شریک کر لیا کہ وہ بھی الہ، یہ بھی الہ، اب کئی الہ انہوں نے مان لیے، یہ شرک ہو گیا، یہ کفر ہو گیا۔ اس لیے شرک فی الذات یہ ہے کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک مانا جائے، اور شرک فی الصفات یہ ہے کہ اللہ کی صفتوں میں کسی کو شریک مانا جائے، اور وہ میں نے بتا دیا۔ مثلا اب علم اللہ کی صفت ہے کہ نہیں؟ بولیے، اللہ علم والا ہے کہ نہیں؟ لیکن اللہ کے علم کی کوئی حد، کوئی ابتدا، کوئی انتہا نہیں ہے۔ اللہ خود علم والا ہے یا اللہ کو کوئی علم دینے والا ہے؟ اب جب اللہ کا علم ذاتی ہے، اللہ کا علم اپنا ہے، اللہ کے علم کی نہ ابتدا ہے، نہ انتہا ہے، نہ حد ہے، اور اللہ کا علم ازلی ہے، ابدی ہے، ہر وقت ہے۔ اس لیے اب علم نبیوں میں مان لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو علم دیا، تو شرک نہیں ہوگا۔ اس لیے نہیں ہوگا کہ نبیوں میں ہم جو علم مانتے ہیں وہ خدا کی عطا سے مانتے ہیں۔ بولیے اللہ کی، بولیے اللہ کی عطا سے مانتے ہیں کہ اللہ نے انہیں علم دیا ہے۔ اب غیب ایک چیز ہوتی ہے، ایک شہادت ہوتی ہے، ایک ہے غیب، ایک ہے ظاہر۔ آپ میرے سامنے، یہ میرے لیے شہادت ہے آپ سامنے۔ ایک ہے غیب، جو چیز میرے علم میں نہیں۔ اب اللہ رب العالمین غیب بھی جانتا ہے اور شہادت بھی۔ اب اگر کہا جائے نا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو علم غیب دیا، تو بعض لوگ کہتے ہیں یہ شرک ہے۔ ہم کہتے ہیں کیوں شرک ہے؟ کہتے ہیں جی علم غیب اللہ کا خاصہ ہے، علم غیب اللہ کا خاصہ ہے، اور آپ نے اللہ کا خاصہ نبیوں میں مان لیا۔ اگر آپ کی توجہ ہو، ویسے ہے تھوڑی سی گرمی لیکن توجہ کریں،
علم غیب ہی اللہ کا خاصہ ہے؟ اللہ صرف غیب ہی جانتا ہے یا ظاہر بھی جانتا ہے؟ ظاہر چیزیں اللہ نہیں جانتا، غیب نہیں جانتا اللہ۔ قرآن کریم میں یہ ہے عالم الغیب، اللہ غیب جاننے والا ہے، لیکن یہ بھی قرآن میں ہے عالم الغیب والشہادہ، اللہ غیب بھی جانتا ہے اور اللہ ظاہر بھی جانتا ہے، دونوں چیزیں اللہ جانتا ہے۔ تو اگر غیب اللہ جانتا ہے، باقی مزید ایک ڈیپلی بات کریں تو اللہ کے لیے تو کوئی غیب ہے ہی نہیں۔ بعض باتیں جو آپ کے علم میں ہیں وہ میرے لیے غیب ہیں، آپ کے گھر کی باتیں میں نہیں جانتا، میرے گھر کی باتیں آپ نہیں جانتے، آپ کے دل کی بات میں نہیں جانتا، میرے دل کی بات آپ نہیں جانتے، آپ کے دل کی بات میرے لیے غیب ہے، میرے دل کی بات آپ کے لیے غیب ہے، لیکن اللہ آپ کے اور میرے دونوں کے دل کی بات جانتا ہے کہ نہیں جانتا؟ تو اللہ کے لیے تو غیب ہے ہی کوئی نہیں۔ اس لیے یہ رگڑا دینا کہ غیب اللہ کا خاصہ ہے، لہٰذا جی نبیوں میں ماننے سے شرک آ جائے گا، ہم نے کہا اللہ غیب بھی جانتا ہے، اللہ شہادت بھی جانتا ہے، دونوں چیزیں اللہ کا خاصہ ہیں، دونوں اللہ۔ ہاں دیکھیں نا، اب میں آپ سب کو جانتا ہوں، اللہ بھی آپ کو جانتا ہے، یہ ظاہر میں علم ہے، لیکن اس علم میں بھی میں اللہ کے برابر نہیں، اس لیے کہ میں جو کچھ ظاہر جانتا ہوں وہ اللہ کے عطا کرنے سے جانتا ہوں، اور اللہ جو جانتا ہے ذاتی طور پر جانتا ہے۔ پھر اس جاننے میں بھی فرق ہے، میرا جاننا محدود ہے اور اللہ کے جاننے کی کوئی حد نہیں ہے۔ اصل شرک یہ ہے کہ اللہ کے برابر کسی کو سمجھا جائے، اگر برابر نہیں سمجھا جاتا تو پھر شرک لازم نہیں آتا۔ اب غیب کی ایک بات عام لوگوں سے غائب ہوتی، قرآن کریم میں آتا ہے حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام، آپ کو جب بھائیوں نے پہچان لیا، پہلے انہوں نے آپ کو کنویں میں گرایا، پھر وہ آپ کے پاس غلہ لینے چلے گئے، آپ بادشاہ تھے، وزیر خزانہ تھے، غلہ لے کر ساری بات ہو گئی تو آپ نے فرمایا کہ میرے والد محترم کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا وہ تو تیرے فراق میں رو رو کر نابینا ہو گیا۔ تو اب وہاں سے مصر سے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیص دی، فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا، یہ میری قمیص لے جاؤ، فالقوہ علی وجہ ابی، میرے باپ کے چہرے پر لگانا، یات بصیرہ، اللہ انہیں بینائی عطا فرما دے گا۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام کنعان میں ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب کرتا بھائیوں کو دیا کہ لے جاؤ میرے ابا کی آنکھوں پر لگانا، اب آج کا دور تو نہیں ہے کہ میسج کر لیا جائے کہ جی کرتا آ رہا ہے، آج کا دور تو نہیں وائرلیس کر لی جائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کنعان میں اپنے پاس بیٹھنے والوں سے فرمایا انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، اگر تم مجھے لان تان نہ کرو، اگر تم مجھے کوئی تانا نہ دو، اگر مجھ پر اعتراض نہ کرو تو میں تمہیں ایک بات بتاؤں، میں یوسف کی خوشبو سونگھ رہا ہوں۔ کرتا مصر سے چلا تھا، ابھی حضرت یوسف نے بھائیوں کو مصر میں دیا، کنعان میں حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام فرما رہے ہیں انی لاجد ریح یوسف، میں حضرت یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں، اگر تم اعتراض نہ کرو، اگر تم اس پر اچنبھا اور حیرت نہ کرو۔ انہوں نے کہا انک لفی ضلالک القدیم، یہ پرانی یوسف کی محبت تمہیں ستا رہی ہے، کہاں یوسف، کہاں یوسف کی خوشبوئیں، عجیب بات کرتا ہے یعقوب تو۔ انہوں نے وہ یہ اعتراض کر دیا جو آپ کے دل میں پہلے تھا کہ یہ اعتراض کریں گے، اعتراض انہوں نے بعد میں کیا، یعقوب علیہ السلام نے پہلے کہہ دیا لولا ان تفندون، تم ایسا نہ ہو مجھ پر اعتراض کرنا شروع کر دوں۔ انہوں نے اعتراض داغ ڈالا، انہوں نے کہا انک لفی ضلالک القدیم، یہ پرانی محبت ہے یوسف کی جو تمہیں ستا رہی ہے۔ تو یہاں جو بات میں کرنے والا ہوں غور سے سمجھے، حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا اچھا اگر یہ بات ہے تو پھر انتظار کرو، اور جب کرتا آ گیا، حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص آ گئی، یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر لگائی گئی، آپ بینا ہو گئے، قرآن کریم میں یہ سارا موجود ہے، تو آپ نے اپنے پاس بیٹھنے والوں کو فرمایا الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، کیا میں نے تمہیں پہلے نہیں بتا دیا تھا میرے پاس وہ کچھ علم ہے جو اللہ کی بارگاہ سے مجھے ملا ہے اور تمہیں نہیں ملا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کا زندہ ہونا، قمیص بھیجنا، یہ ساری باتیں
ان لوگوں سے تو پوشیدہ اور غیب تھیں، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں بتا دی تھیں، تو گویا پتہ چلا اب اللہ بھی یہ سارے معاملات جانتا تھا، یعقوب علیہ السلام بھی جانتا تھا۔ شرک اس لیے نہیں ہے، اللہ خود جانتا ہے کہ یوسف تو قتل ہوا ہی نہیں، یوسف تو مرا ہی نہیں، یوسف زندہ ہے، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ سارا علم اللہ نے عطا فرمایا تھا۔ بولیے کیا کیا تھا؟ عطا فرمایا تھا۔ اس لیے اب اگر کوئی کہتا ہے کہ انبیاء کرام کو اللہ نے غیب کا علم عطا کیا ہے، ایک بات یہ یاد رکھے، یہ نہیں کہنا چاہیے انبیاء خود غیب جانتے ہیں، یہ بات بڑی ضروری ہے۔ خود نہیں کہنا چاہیے کہ انبیاء خود غیب جانتے ہیں، کیا کہنا چاہیے؟ انبیاء کو غیب عطا کیا گیا ہے۔ بولیے کیا؟ انبیاء کو غیب عطا کیا گیا ہے، یہ مانا جائے، یہ عین قرآن و سنت کے مطابق ہے، اور اس سے کوئی شرک لازم نہیں آتا، کیونکہ اس صورت میں بالکل شرک کا رد ہو جاتا ہے۔ جب عطائی مان لیا جاتا ہے تو پھر اللہ کے ساتھ شرک باقی نہیں رہتا۔ اللہ کا علم ذاتی ہے، نبیوں کا علم اللہ کا عطا کیا ہوا ہے۔ بولی اللہ کا عطا کیا ہوا ہے، اس لیے شرک نہیں آتا۔ تو کوئی بھی کمال اگر اللہ کے بندوں میں مان لیا جائے اللہ کی عطا سے تو یہ شرک لازم نہیں آتا۔ شرک تب ہوتا ہے جب یہ مانا جائے کہ اس کے اندر یہ کمال خود ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کا قرآن میں بیان موجود ہے۔ آپ نے فرمایا انی ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ، میرا کمال یہ ہے، میرے پاس اگر تم کوڑی والا لاؤ گے میں ہاتھ لگاؤں گا، میں اسے بری کر دوں گا، یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، مادر زاد اندھا لاؤ میں اسے بری کر دوں گا اندھا ہونے سے، اسے آنکھیں مل جائیں گی۔ وَالْأَبْرَص، کوڑ والا لاؤ میں اسے ہاتھ لگاؤں گا، وہ اس برس سے شفا یاب ہو جائے گا۔ اور تو اور رہا، فرمایا وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، میرے سامنے مردہ لاؤ میں اسے مس کروں گا اور اسے زندہ کر دوں گا، لیکن کروں گا اللہ کے اذن سے۔ یہ فرمایا اللہ کے اذن سے۔ تو یہ بات یاد رکھیں، جب مخلوق میں کمال اللہ کی اجازت سے مانا جائے، اللہ کے عطا کرنے سے مانا جائے، اللہ کے اذن سے مانا جائے، تو پھر شرک لازم نہیں آتا۔ اس لیے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے یہ کمال، بلکہ فرمایا وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ، جو تم گھر کھا کر آئے میں تمہیں بتاؤں کیا تم کھا کر آئے۔ حضرت عیسیٰ ان سے سوال کرتے تھے، میں تمہیں بتاؤں؟ کوئی آدمی کھڑا ہو کر کہے عیسیٰ بتائے گا تم گھر کیا کھا کر آئے۔ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، کھا کر کیا آئے، گھر چھوڑ کر کیا آئے، ذخیرہ کیا چھوڑ کر آئے، میں سارا بتاؤں گا۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ نبی کا یہ بتانا شرک ہو گیا، فرق یہ ہے اللہ کا علم ذاتی ہے، نبیوں کا علم عطائی ہے۔ بولیے نبیوں کا علم، اللہ کے علم کی کوئی ابتدا نہیں، کوئی انتہا نہیں، نبیوں کے علم کی ابتدا بھی ہے۔ بولیے اسی طرح نبیوں کا علم اللہ کے مقابلے میں محدود ہے، اللہ کا علم لا محدود ہے۔ یہی وجہ ہے اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان فاضل بلیلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ حضور نبی پاک کا علم مخلوق کے مقابلے میں اس کی کوئی حد نہیں، ہمارے مقابلے میں نبی پاک کا علم بے حساب ہے، لیکن اللہ کے مقابلے میں رسول اللہ کے علم کو وہ بھی حیثیت نہیں جو ایک بے کنار سمندر ہو، اور اس سمندر کے اندر جتنا پانی ہو، اس پانی میں سے ایک چڑیا اپنی چونچ ڈال کر اس کے اندر تھوڑا سا پانی لے تو اس کی چونچ کے اندر جو پانی آتا ہے، اس پانی کو جو بے کنار سمندر سے نسبت ہے، وہ نسبت بھی رسول اللہ کے علم کو اللہ کے علم سے نہیں ہو سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دینے والا، یہ لینے والے، یہ لینے میں اس کے محتاج ہیں، وہ عطا فرمانے والا، ان کا علم محدود ہے، اس کا لا محدود ہے۔ اب ایمان سے بتائیے کیا شرک کا کوئی شائبہ باقی رہ جاتا ہے؟ اس لیے انبیاء کے کمالات ماننا یہ بھی ایمان ہے، لیکن اس میں یہ فرق جاننا ضروری ہے۔ اسی طرح ایک اور بات یاد رکھیں، مخلوق کا علم زوال پذیر ہے۔ آج میرے پاس علم ہے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اگر میں بیمار ہو جاؤں ہو سکتا ہے میرا علم زائل ہو جائے۔
بندے کا بعض اوقات ایک بات بھول نہیں ہم جاتے، علم میں ہوتی ہے لیکن بات بھول جاتے ہیں، ہمیں کوئی یاد دلاتا ہے تو یاد آ جاتی ہے بات کہ نہیں آ جاتی۔ کتنے دوست ملے، مصافحہ کیا، کہنے لگے جی ہم پچھلے سال بھی اعتکاف میں تھے۔ اب میرے علم میں اس وقت تھا کہ وہ اعتکاف میں تھا، درمیان میں وقفہ آیا، میں بھول گیا، جب یاد دلایا تو مجھے یاد آ گیا۔ انسان کا علم زوال پذیر ہے، اللہ کا علم زوال پذیر نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے، ایک بات یاد رکھیں، میں نے پچھلے سال بھی کہا تھا کہ ہر چیز کا ہر وقت علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہوتا ہے، ہر چیز کا علم ہر وقت صرف اللہ تعالیٰ کو ہوتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر وقت ہر چیز کا علم اللہ کے نبیوں کو ہو، یہ ضروری کوئی نہیں ہے، اور نہ یہ انبیاء کے علم کا خاصہ ہے۔ جب اللہ چاہتا ہے، اللہ نے ان کے اندر صلاحیت پیدا کر دی، نبی وہ جانتے ہیں جو ہم نہیں جانتے، نبی وہ دیکھتے ہیں جو ہم نہیں دیکھتے۔ نبی، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ پیچھے نماز آ کر نیت کر رہے ہیں، جس طرح ماشاءاللہ آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اب سارے لوگ تو برابر کی اچھی نماز نہیں نہ پڑھتے، فرق ہے نا، انشاءاللہ تربیت ہوگی تو آپ بہتر سے بہتر ہوتے جائیں گے۔ جو نئے صحابہ اسلام میں آتے، وہ نماز کے اندر بعض اوقات حرکتیں کرنا شروع کر دیتے، باتیں کرتے، کسی کو کوئی چیز کنوے کرتے، اس طرح کی باتیں، حضور آگے ہوتے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز خشوع و خضوع سے ادا کیا کرو، میں پیچھے بھی ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے آگے دیکھتا ہوں، جیسے آگے دیکھتا ہوں ایسے پیچھے دیکھتا ہوں۔ اور ایک اور حدیث ہے، وہ بھی بخاری شریف کی ہے، فرمایا نماز خوب عاجزی کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھی کرو، میں تمہارا رکوع بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں، میں تمہارا سجود بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں، وَإِنِّي لَأَرَىٰ خُشُوعَكُمْ، اور تمہارے دل کے اندر اللہ کے لیے جو عاجزی پیدا ہوتی ہے، میں وہ بھی نگاہ نبوت سے دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ تو عرض یہ ہے، یہ علم جتنے ہیں یہ اللہ کے عطا کردہ ہے، شرک اس لیے نہیں ہے کہ یہ اللہ کے عطا کردہ مانتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ کے ساتھ ذات میں کوئی شریک نہیں کرنا چاہیے، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں، عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے ہم کہتے ہیں کہ تیرے یا رب العالمین کتنا جاں بخش ہے تیرے نبی کا یہ ارشاد کہ ساری مخلوق کرے صرف عبادت تیری۔ کتنا پیارا اسلام کا نظریہ ہے کہ عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ نبی ولی کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے بعض صحابہ باہر گئے، باہر ملکوں میں دیکھا باہر کی عوام اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتی ہے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی قوم کا لیڈر اتنا با کمال نہیں جتنا اللہ نے ہمیں لیڈر با کمال عطا کیا ہے، یا رسول اللہ ہمیں اجازت ہے ہم آپ کو سجدہ کیا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، چونکہ سجدہ عبادت کا اعلیٰ نشان ہے، عبادت کا اعلیٰ رکن ہے، عبادت کا لغوی معنی ہوتا ہے عاجزی کرنا۔ کیا کرنا؟ بولیے، عبادت کا لغوی معنی کیا ہے؟ عاجزی کرنا، اور سجدے میں عاجزی انتہا کو پہنچ جاتی ہے کہ بندے کے ماتھا بھی خاک آلود ہو جاتا ہے، چہرہ بھی خاک آلود ہو جاتا ہے، بہت بڑی شانوں والا بندہ خاک آلود ہو گیا، زمین پر اپنا سر رکھ کر کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، عاجزی انتہا کو پہنچ گئی۔ چونکہ سجدہ عاجزی کا انتہائی مقام ہے، اس لیے فرمایا اے میرے صحابہ مجھے سجدہ نہیں کرنا، سجدہ صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اللہ کے علاوہ اور کسی کے لیے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر میری شریعت میں اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ روا اور جائز ہوتا، میں عورت کو حکم کرتا کہ وہ اپنے مرد کو سجدہ کرے، لیکن عورت بھی اپنے مرد کو سجدہ نہ کرے۔ تو اس طرح اسلام کے اندر عبادت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کھڑی کر دی گئی۔ یہی وجہ ہے اسلام کامل توحید کا دین ہے، یہی وجہ ہے شب معراج نبی کریم اللہ کے قرب میں گئے، اتنے قریب گئے کہ دو کوسوں کا قرب یا اس سے بھی زیادہ حضور اللہ کے قریب گئے۔ اب شک تھا کہ کوئی رسول اللہ کو اللہ کے ساتھ ملا دے اور اللہ کا قریبی سمجھتے ہوئے شرک کا ارتکاب کرے، تو نبی پاک نے خود آ کر بتایا، فرمایا لوگو اس راز و نیاز کی خلوت میں میرے رب نے مجھے کہا اے میرے محمد بتا میں آج تمہیں کس لقب سے پکاروں،
آج میں کون سا تیرا نام لے کر تمہیں پکاروں؟ تو میں عرض کیا، حضور فرماتے ہیں میں نے عرض کیا بنسبتی الیک بالعبودیہ، میرے مالک میں تیرے اتنا قریب آ گیا کہ اب کوئی وہم و گمان بھی نہیں کر سکتا، لیکن میری امت شرک میں نہ پڑ جائے۔ مالک میری تمنا یہی ہے کہ تو اپنی زبان قدرت سے مجھے اپنا بندہ فرما دے۔ یہ وہ اسلام کا کمال توحید ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کمالات کے باوجود، لیکن آپ دیکھیں ہم نماز میں یہی کہتے ہیں نا، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان، بولیے، ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ اسلام میں کمال توحید یہ ہے کہ نماز میں اقرار کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں۔ دو چیزیں نماز کے اندر ہم اقرار کرتے ہیں تحیات میں، عبدہ و رسولہ، وہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے کیا ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ بندگی وہ بھی اللہ کی کرتے ہیں، بندگی ہم بھی اللہ کی کرتے ہیں، لیکن وہ اللہ کے خاص بندے ہیں، ہم اللہ کے عام بندے ہیں۔ اور رسول ہو آگے جو ہے نا، یہ اسی لیے فرمایا، صرف ابد تک بات نہیں کہ نبی کو اپنے جیسا من کل الوجوہ سمجھ لو، نبی رسول ہے، اللہ کی طرف سے آیا ہے، اور اللہ کی طرف سے آنے سے انہیں جو عزتیں، جو عظمتیں، جو شانیں اور بلندیاں حاصل ہیں وہ بھی ذہن میں رکھو۔ تو گویا دونوں باتیں ہمیں بتائی گئیں کہ نبی کو بڑھا کر کہیں خدا سے نہ ملا لینا اور کہیں گھٹا کر اپنی ذات سے نہ ملا لینا۔ انہیں اللہ کی نسبت سے دیکھو تو بندہ دیکھو، اپنی نسبت سے دیکھو تو انہیں اپنا رسول اور آقا دیکھو، انہیں اپنا سردار دیکھو، دونوں حیثیتیں بحال رہیں تاکہ نہ شرک ہو نہ رسول اللہ کی بے ادبی ہو۔ دونوں باتیں جب رہیں گی تو عقیدہ توحید سلامت رہے گا۔ لہٰذا توحید یہ ہے کہ اللہ کی ذات میں بھی کسی کو اللہ کا شریک نہ بنایا جائے اور اللہ کی صفات میں بھی کسی کو اللہ کا شریک نہ بنایا جائے۔ اسی طرح علم میں بھی کسی کو اللہ کا شریک نہ بنایا جائے، وہ میں نے بیان کر دیا۔ اور تو اور رہا، ہم نبی پاک کے علم کو بھی حادث مانتے ہیں، محدود مانتے ہیں، اللہ کے مقابلے میں اللہ کا عطا کردہ مانتے ہیں، اس لیے شرک کا کوئی شائبہ ہی نہیں ہے، شرک کا کوئی احساس ہی نہیں۔ صحابہ کرام وہ جانتے تھے نبی پاک کے علم کی حدود ہم سے بہت وراء الورا ہے، یہی وجہ ہے صحابہ حضور سے وہ سوال کرتے تھے جہاں عقل انسانی پہنچ سکتی۔ ایک دن حضور اپنے کاشانہ کرم میں ام المومنین عائشہ صدیقہ کے پاس ہیں۔ ذرا آپ انداز دیکھ لیں کہ کیا صحابہ کا انداز نبی کے بارے میں یہی تھا جو آج توحید کے نام پر بعض لوگ سمجھتے ہیں؟ توحید یہ ہے کہ نبی کے اندر کوئی کمال نہ مانا جائے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ کے گھر میں حضور ان کے حجرے میں جلوہ فرمائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے دیکھا آسمان صاف ہے، خوب ستارے کھلے ہوئے ہیں اور بے پناہ ستارے ہیں۔ تو حضرت عائشہ نے ایک سوال کر دیا۔ سوال کیا کیا؟ از کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جتنے آسمان کے ستارے ہیں کیا اتنے کسی انسان کے عمل ہیں؟ فرمائیں اگر حضرت عائشہ کا یہ نظریہ نہیں تھا کہ رسول اللہ کے علم کی اپروچ کہاں تک ہے تو مائی صاحبہ نے سوال کیوں کیا؟ اگر توحید کا یہی مدعا ہے کہ نبی کو کوئی علم نہیں ہے، نبی ہمارے جیسے اس کی محدودیت ہے، نہیں، نبی کو عبد بھی مانو، نبی کو رسول مانتے ہوئے صاحب عظمت بھی مانو۔ تبھی مائی صاحبہ نے سوال کیا یا رسول اللہ جتنے آسمان کے ستارے ہیں اتنے کسی انسان کے عمل ہیں؟ اب کسی بندے کے عمل سارے تو بندے کے سامنے نہیں ہوتے۔ آپ کے بہت سے اعمال میں نہیں جانتا، میرے بہت سے اعمال آپ نہیں جانتے، یہاں رہتے ہوئے ہم آپ کے اعمال نہیں جان سکتے۔ تو اب حضرت عائشہ صدیقہ نے جو یہ سوال کیا تو نبی کریم نے یہ نہیں کہا عائشہ میں زمین پر، آسمان وہاں، پھر ستارے بے شمار، یہ تیرا کیا سوال ہے؟ نہیں، اللہ رب العالمین نے گوارا نہ کیا کہ عائشہ میرے نبی کو عظیم سمجھ کر سوال کرے اور میرا نبی جواب نہ دے، اور چونکہ اس جواب دینے سے اللہ کی شان الوہیت اور توحید میں کوئی فرق نہیں آتا تھا، اس لیے اللہ نے اپنے نبی کے دل پر ڈال دیا۔ فرمایا عائشہ ہاں جتنے آسمان کے ستارے ہیں نا اتنے میرے عمر بن خطاب کے عمل ہیں، میری عمر کے عمل اتنے ہیں۔ حضرت عمر کے عمل کتنے ہیں؟
آج سائنسدان کہتے ہیں جب آسمان پر تم دیکھتے ہو تمہیں ایک کہکشاں نظر آتی ہے، رات ستاروں کی ایک ہمیں لڑی نظر آتی ہے نا جو غالب ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں تمہیں ایک لڑی نظر آتی ہے، جب ہم نے سائنس کی نظر سے دیکھا ہمیں لاکھوں کہکشائیں ایسے نظر آئیں، اور پھر ان لاکھوں کہکشاؤں میں اتنے لاکھوں ستارے ہیں کہ سائنس عاجز آ گئی، کہتی ہے ہم ساری کہکشائیں تو درکنار، ہم تو ایک کہکشاں کے ستاروں کا اندازہ نہیں لگا سکتے، تو سائنس کہتی ہے کہ ہم ساری کہکشاؤں کے علم تو درکنار ایک کہکشاں کے ستاروں کا علم نہیں رکھتے۔ اللہ نے اپنے محبوب پر عیاں کر دیا، فرمایا میرے حبیب جتنے یہ ستارے ہیں اتنے تیرے غلام عمر بن خطاب کے عمل ہیں۔ اب اللہ نے بتایا نا، یہ بات اور تو کوئی نہیں بتا سکتا، اللہ نے بتایا، رسول اللہ نے بیان کر دیا۔ مائی صاحبہ نے شک نہیں کیا کہ نعوذ باللہ حضور اپنے بات پاس سے کر رہے ہیں، کیونکہ ذہن میں تھا کہ یہ رسول اللہ ہے، لہٰذا انہیں اللہ کا بندہ بھی سمجھے، اللہ کا رسول بھی جانے کہ ان کے پاس اللہ کی بارگاہ سے علم آتا ہے، کمال آتا ہے، معرفت آتی ہے۔ اگلی بات جو رسول حضرت عائشہ نے دہرائی وہ بڑی بات کمال ہے، کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر اتنیاں نیکیاں عمر لے گیا تو میرا باپ صدیق کہاں گیا، جس نے تن من جان سب کچھ رسول اللہ پر وار دیا، اور جو سوختہ عشق مصطفیٰ بن کر رہتا ہے، یا رسول اللہ میرا باپ دن بھر آپ کے ساتھ رہتا ہے، اور اللہ کی قسم گھر میں بھی آتا ہے تو بات تیری ہی چھیڑ لیتا ہے، ہر حال میں رسول اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو یا رسول اللہ میرا ابا کہاں گئے، حضرت صدیق کہاں گئے، تو فرمایا اے عائشہ شاید عمر کی زندگی کی ساری زندگی کی نیکیاں تیرے باپ کی غار ثور والی رات کی نیکیوں کی برابری کر سکیں۔ وہ غار ثور کی نیکیاں کیا ہیں؟ کبھی سوچا آپ نے؟ رسول اللہ کا تعلق انسان کا کتنا مقام بلند کر دیتا ہے۔ غار ثور کی نیکیاں کیا تھیں صدیق کی؟ غار ثور کی نیکیاں یہ تھیں کہ جان پر بن آئی، لیکن صدیق رسول اللہ کو گود میں لے کر مستی میں بیٹھے ہیں، کوئی فکر نہیں، انجام قتل ہو انجام موت ہو، رسول اللہ پر سب کچھ قربان ہے، سانپ زہر پہ زہر بھیج رہا ہے، صدیق کی جان پر آئی ہے، لیکن صدیق ایڑی کو حرکت نہیں دیتا، کیوں؟ میرے کریم کی نیند نہ کھل جائے۔ گویا یہ وہ عمل تھا کہ تیرے باپ نے میرا وہ عشق کیا، میرا وہ ادب کیا، میرا وہ احترام کیا کہ تیرے باپ کی غار ثور کی رات کی ایک رات کی نیکیاں ایک طرف، عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف۔ یہ ہے مقام۔ تو عرض یہ کر رہا تھا رسول اللہ کو دونوں حیثیت سے جانیے، اللہ کا بندہ جانیے، نہ خدا جانیے، نہ خدا کا بیٹا جانیے، نہ خدا کا شریک جانیے، نہ اللہ کا ہمسر جانیے، نہ اللہ کا مد مقابل جانیے، نہ اللہ کا پایا کا سمجھیے، کیونکہ وہ ایک ذات ہے کائنات کے اندر جو وحدہ لا شریک ہے۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ میرا مالک کائنات میں وہ واحد ہے جس جیسا اور خدایا کون ہے ثانی تیرا سارے زمانے میں، تو ہی تو واحد بے مثل ہے اس کارخانے میں۔ ایک اللہ وہ ہے جس جیسا اور کوئی نہیں ہے، لیکن رسول اللہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ بندہ ماننے کا مطلب یہ انہیں خدا نہ مانو، اور رسول ماننے کا مطلب یہ ہے اپنے جیسا نہ مانو، با کمال مانو، باعزت مانو، اور جو شان اللہ نے انہیں عطا فرمائی ہیں انہیں مانو۔ تو دوستان گرامی قدر، عقیدہ توحید اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، اس پر یاد رکھیے۔ اس کا ایک اہم تقاضا یہ ہے کہ اللہ پر توکل رکھا کرے۔ پچھلے سال بھی میں نے بیان کیا، اللہ کو ماننے کا مطلب یہ کہ توکل اللہ پر رکھیں، بھروسہ اللہ پر رکھیں کہ فائنلی معاملہ صرف اللہ کے ہاتھ میں۔ دیکھیں نا، ہم بیمار ہوتے ہیں، ہم علاج کرتے ہیں، مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا ایمان ہے کہ دوائی میں بھی اثر دینے والا کون ہے؟ بولیے، اللہ۔ دوائی میں اثر دینے والا کون ہے؟ اگر اللہ نہ چاہے تو دوائی اثر نہیں کر سکتی، لیکن ہمیں یہ بھی حکم نہیں۔ اللہ پر توکل کا یہ مطلب ہے کہ علاج نہ کرو، دوائی نہ کرو۔ اللہ پر توکل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ گرمی سے بچنے کے لیے چھت کے نیچے نہ آؤ، یہ بھی مطلب نہیں ہے۔ وسائل اختیار کرو لیکن بھروسہ اللہ پاک پر کیا کرو۔
دھوپ سے بچنے کے لیے سائے کے نیچے آؤ، لیکن اصل میں بچانے والا اللہ ہے۔ اسی طرح بیماری آئے علاج کرو، لیکن کرو ضرور سنت ہے، لیکن اعتماد اس بات پر رکھو کہ اللہ کرم کرے گا تب ہوگا۔ تو اسی طرح بالکل اللہ رب العالمین پر توکل کرنا چاہیے۔ اصل یاد رکھیے، اللہ کی ذات کے ساتھ جتنا جس کا مضبوط رشتہ ہوتا ہے اتنا اس کا مقام اللہ کی بارگاہ میں زیادہ ہوتا ہے۔ صحابہ کرام بہت زیادہ توکل کے قائل تھے۔ ایک صحابی کہتے ہیں مجھے حضور نے فرمایا زندگی میں کسی سے مدد نہ مانگنا۔ اب اس صحابی کا انداز دیکھیں، فرماتے ہیں میری زندگی گزر گئی، میں نے کبھی کسی سے کسی معاملے میں مدد نہیں مانگی، حالانکہ مدد مانگنی جائز ہے نا۔ حتیٰ کہ وہ صحابی کہتے ہیں اگر میں سواری پر ہوتا نا، میرے ہاتھ سے اگر چھڑی نیچے گر جاتی تو سواری سے اتر کر خود چھڑی اٹھاتا، کسی کو یہ نہ کہتا کہ چھڑی مجھے پکڑا دو، کہیں نبی پاک کے ارشاد کی مخالفت نہ ہو جائے۔ یہ تھا صحابہ کا انداز اطاعت رسول اللہ۔ اتنا یہ نہیں، انہوں نے اس بات سے بے نیاز ہو گئے۔ اس طرح صحابہ کرام اللہ تعالیٰ پر بہت زیادہ توکل کرتے تھے۔ ہمیں بھی یاد چاہیے، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر توکل کرتے ہیں، اور اس توکل میں کمزوری کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم منتر، جادو اور اس قسم کے ٹونے وغیرہ کے شکار ہو جاتے ہیں۔ ان باتوں میں کوئی چیز نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یاد رکھیں بندہ مومن کے عقیدہ توحید کا تقاضا ہے کہ یہ ایمان رکھے کہ ہر چیز میں اثر دینے والا کون ہے؟ بولیے، اللہ کریم ہے۔ تو جب اثر دینے والا اللہ ہے تو اللہ پر اعتماد رکھیں۔ میں نے ایک ساتھی سے پوچھا کہ اب بارات میں جو دولہا کے ساتھ آدمی ہوتا ہے اس کو پنجابی میں اب سوالہ کہتے ہیں، اس کے ہاتھ میں چھری ہوتی ہے۔ میں نے کہا جی یہ چھری کیوں اٹھا رکھی؟ کہتے ہیں جن پھر ساتھ نہیں آتے۔ میں نے کہا چھری روک لے گی جن کو؟ یہ ہندوؤں والے طریقے بعض ہم نے اپنا رکھے ہیں۔ ان باتوں پر اعتماد نہ کیا کریں۔ آپ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ دولہا جب دولہا بن رہا ہے آپ اسے چاروں کل پڑھ کر پھونک دیں، اللہ کی حفاظت میں آ جائے۔ آپ آیت الکرسی پڑھ کر پھونک دیں، اللہ کی حفاظت میں آ جائے۔ آپ اللہ کا ذکر کریں، وہ اللہ کی حفاظت میں آ جائے۔ تو آج ہمارے توکل اللہ میں کمی کا یہ ایک نتیجہ ہے کہ امت وہم کا شکار ہو گئی ہے، اور جاہل پیر اور ایسے جادو ٹونا کرنے والے اور ایسے غیر شرعی حرکت کرنے والے ان لوگوں کے پیچھے جاتے ہیں۔ یاد رکھیں تعویذ جائز ہے، لیکن وہ تعویذ جائز ہے جو قرآن و سنت کی روشنی میں ہو، اور جو قرآن و سنت کے خلاف ہو وہ شرک ہے۔ ایک روایت پڑھ کر بعض لوگ کہتے ہیں التمائم شرک، حدیث آئی ہے تعویذ شرک ہے۔ ہم نے کہا شرک کبھی صحابہ نہیں کرتے تھے۔ حضور کے ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ فرماتے ہیں میں حضور کے یہ کلمات، ایک دم ہے جو حضور حضرت حسنین کریمین کو کیا کرتے تھے، وہ دم یہ ہے اعوذکما بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامت ومن کل عین لامہ۔ یہ دم پڑھ کر نبی کریم حسنین کریمین کو دم کرتے تھے۔ حسنین کریمین بے پناہ خوبصورت تھے، رسول اللہ کے جمال کا پرتاؤ تھے، خطرہ تھا انہیں نظر لگ جائے۔ خوبصورت بچے یا بچی کو نظر لگنے کا شائبہ ہوتا ہے، خوبصورت نوجوان کو نظر لگنے کا شائبہ ہوتا ہے۔ تو یہ کلمات آپ یاد کر لیں، آپ بد نظری سے محفوظ رہیں گے۔ حضور یہ دم کر کے حسنین کریمین کو کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور کے بڑے معروف صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں میں نے یہ کلمات لکھے اور لکھ کر میں نے اپنے بچوں کے گلے میں ڈال دیا، اور میرا اعتقاد تھا جو کلمات رسول اللہ کی زبان سے نکلے ہیں اللہ ان کی برکت سے میرے بچوں کو خبیث چیزوں کے شر سے محفوظ فرمائے گا۔ اس سے معلوم ہوا تعویذات شرک نہیں ہیں۔ شرک وہ تعویذ ہے جو شرک پر مبنی ہو، جس کے اندر قرآن سنت کے خلاف بات ہو، یا ایسی کوئی بات ہو جو توکل علی اللہ کے خلاف ہو، جو اللہ کی ذات پر اعتماد کے خلاف ہو۔ لیکن اگر توکل علی اللہ پر ہی ہے، لیکن آدمی دم کرتا ہے، کوئی چیز پھونک کر دم کرتا ہے، تو یہ عین سنت ہے اور اسلام میں کوئی منع نہیں ہے، اور یہ توحید کے خلاف چیزیں نہیں ہیں۔ لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اصل اعتماد یہی رکھیں کہ اللہ اثر دینے والا ہے، اللہ چاہے گا تو اس چیز میں اثر ہوگا، اللہ نہیں چاہے گا تو کسی چیز میں کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اور توکل جتنا مضبوط ہوتا ہے اتنا اللہ تعالیٰ تاثیر دیتا ہے۔ حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ حضور پیر سیال کے پیر ہیں، ہمارے سلسلہ عالیہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں۔ آپ کے پاس کوئی آدمی آتا
آپ اسے بڑی بے اعتنائی میں بس پھونک مار دیتے۔ ایک دن ایک ساتھی نے عرض کیا، حضرت والا بڑے بڑے مریض آتے ہیں، آپ پھونک مارتے ہیں انہیں شفا ہو جاتی ہے، آپ کوئی خاص لمبا چوڑا کلام بھی نہیں پڑھتے۔ تو آپ نے فرمایا میں انہیں اللہ کے حوالے کر دیتا ہوں، ان کی دلداری کے لیے پھونک مار دیتا ہوں کچھ پڑھ کر، پھر ان کے اللہ کے حوالے کر دیتا ہوں اور کہتا ہوں مالک تو جان تیرا بندہ جانے۔ توکل کا یہ آج ہم چاہتے ہیں میرے تعویذ چلیں، میری دعا کسی کو لگے، لوگ کہیں گی جی یہ آدمی بڑا نیک ہے، جی یہ آدمی مشہوری ہو، یہ چھوٹی باتیں ہیں۔ ہمارے بزرگ کہتے ہیں، حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک دن فرمانے لگے کبھی یہ دل میں بات نہ رکھا کریں کہ میری ضروری دعا قبول ہو، میرا ضرور دم اثر کرے، یہ بات ضرور ہو۔ فرمایا اگر ذات کو دیکھو گے اللہ پر توکل کامل نہیں ہوگا، اپنی ذات کو درمیان سے نکال دو گے اللہ رب العالمین۔ میں مسجد میں بیٹھ کر آپ کو کہتا ہوں بعض لا علاج قسم کے مایوس لوگ میرے پاس آئے، میں نے انہیں حضور ضیاء الامت کے حکم پر ویسے دم کر دیا۔ اللہ کچھ عرصے بعد میرے کہنے لگے کہ بیماری اگر گئی نہیں تو اس دن سے آرام ضرور ہے۔ توکل جتنا انسان اللہ پر زیادہ کرتا ہے اتنا اللہ تعالیٰ اسے نوازتا ہے۔ اپنی ذات کو اگر آپ دیکھیں گے پھر بات نہیں بنے گی، لیکن اس توکل کا یہ مطلب بھی نہیں کہ اگر کوئی دعا میں اللہ کے نبی کا وسیلہ دے دیتا ہے تو آپ کہیں گے جی یہ توحید کے خلاف ہے، ڈائریکٹ اللہ سے مانگیں۔ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ یا اللہ اپنے نبی کے صدقے ہم پر رحم کر، درمیان سے نبی کو نکال لو، اللہ سے ڈائریکٹ مانگو۔ ہم کہتے ہیں اللہ قادر ہے، ڈائریکٹ جس کو جو چاہے عطا کرتا ہے، کر سکتا ہے، کرتا ہے، لیکن یہ بھی اللہ کی سنت ہے جب اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے حبیب کا نام آتا ہے اللہ وہ کام بھی کر دیتا ہے جو عام حالات میں اللہ نہیں کرنا چاہتا۔ اس پر احادیث موجود ہیں اور اس کی بہت ساری باتیں۔ ایک نابینا آدمی حضور کی بارگاہ میں آیا، یا رسول اللہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نابینا ہوں، بڑا تکلیف میں ہوں، کرم فرمائے میرے لیے دعا کریں۔ حضور نے وہی سبق دیا توکل والا، آپ نے فرمایا صبر کرو اللہ اجر دے گا۔ یا رسول اللہ میں نے بڑا صبر کیا، اب تنگ آ گیا۔ فرمایا اچھا جاؤ اچھی طرح وضو کرو، 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت پڑھو اور یہ دعا مانگو۔ اور اس دعا میں رسول اللہ نے اپنا وسیلہ سکھایا۔ فرمایا اللہ سے عرض کرو یا اللہ میں تیرے رحمت والے نبی کا وسیلہ دے کر تو اس سے دعا مانگتا ہوں مجھے آنکھیں عطا فرما دے۔ اور ساتھ وہ حدیث، یہ حدیث ترمذی شریف میں موجود ہے، حضور نے وہ دعا سکھائی۔ صحابہ کرام وہاں تو اتنی حدیث موجود ہے مسلم شریف میں، ترمذی شریف میں، لیکن شرح مسلم میں موجود ہے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہمارے سامنے اس نابینے کو لے جایا گیا، وضو کروایا گیا، اس نے وضو کیا، وضو کر کے وہی دعا مانگی۔ اللہ کی بارگاہ میں جب اب اللہ کے حبیب کا واسطہ دیا تو اس نابینا آدمی کے ہاتھ ابھی دعا کے لیے اٹھ گئے، واپس نہیں آئے کہ اللہ نے اسے آنکھیں عطا فرما دی۔ تو یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ اپنے پیارے محبوبوں کے واسطے سے دعا قبول کرتا ہے۔ تو وسیلہ اسلام میں منع نہیں، انشاءاللہ اس پر بات پھر ہوگی۔ تو بہرحال عقیدہ توحید یہ ہے اللہ کو ذات میں بھی ایک مانے، صفات میں بھی ایک مانے، اور اللہ جیسا کسی اور کو ایمان سے آپ بتائیں۔ آپ یہاں کوئی سارے عالم تو نہیں بیٹھے، عوام بیٹھے، کوئی آدمی کسی اعتبار سے کسی نبی کو اللہ کے برابر سمجھتا ہے؟ آپ میں سے کوئی بچہ بھی یہ تصور ہی نہیں مسلمان کر سکتا کہ ہم انبیاء کو اللہ کے برابر سمجھتے ہیں یا اللہ کے مد مقابل قرار دیتے ہیں۔ اس لیے الحمدللہ حضور نے توحید کو اتنا کھڑا کر کے بیان کر دیا کہ اب اس کے اندر، لیکن ایک بات یاد رکھیں، میں نے عرض کیا سجدہ پہلی امتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا۔ فرشتوں سے اللہ نے حضرت آدم کو سجدہ کروایا کہ نہیں کروایا؟ وہ سجدہ تعظیمی تھا۔ اسی طرح جب حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے پاس آپ کے والدین اور بھائی مصر میں گئے نا، حضرت یوسف کی شان دیکھی تو قرآن میں آتا ہے وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، حضرت یوسف کے سامنے وہ سارے سجدے میں گر گئے۔ تو یہ قرآن کریم کی آیت ہے، وہ سارے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ تو سجدہ تعظیمی پہلی امتوں میں جائز تھا، لیکن رسول اللہ کی شریعت میں سجدہ تعظیمی بھی جائز نہیں ہے۔ کسی انسان کو، کسی قبر کو، کسی جگہ کو سجدہ تعظیمی کرنا بھی حرام ہے۔ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر ضیاء القرآن میں لکھا، میں جب 1981 میں یہاں آیا نا اس مسجد میں، تو اس وقت میں درس قرآن دیتا تھا اور علماء بھی اپنی مساجد میں درس قرآن دیتے تھے۔ تو میں نے یہ بات
جب حضرت آدم علیہ السلام کے واقعہ میں بیان کی تو میں نے یہ کہا کہ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سجدہ تعظیمی کو حرام قرار دیا ہے، لہٰذا قبر کے سامنے یا کسی پیر یا بزرگ کے سامنے سجدہ کرنا حرام ہے، منع ہے، اور یہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک بالکل حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ تو یہاں بعض لوگ بڑی حیرت میں کہنے لگے کہ کیا سنی مولوی بھی یہ بات کرتے ہیں؟ میں نے کہا جنہیں اللہ نے حق شناسی عطا کیا ہے وہ ببانگے دہل کرتے ہیں، کڑک کر کرتے ہیں اور بڑے اعلانیہ طور پر کرتے ہیں، اس لیے کہ توحید وہ عقیدہ ہے جس پر کوئی کمپرومائز نہیں۔ توحید کو خالص رکھنا چاہیے، تمام توقعات اللہ سے وابستہ رکھنی چاہیے، کسی بزرگ سے کوئی دعا کروائیں، کوئی تعویذ لیں، تب بھی عقیدہ یہی رکھیں اللہ چاہے گا تو اثر ہوگا، اللہ نہیں چاہے گا تو اثر نہیں ہوگا۔ یہی توکل علی اللہ عقیدہ توحید کا تقاضا ہے، اور یہی ہمارے بزرگان، اگر وقت ہوتا میں آپ کو اپنے بزرگان دین کے واقعات سناتا کہ کس طرح انہوں نے اللہ کی ذات پر کامل توکل کیا، اور جس کا توکل جتنا اعلیٰ ہوتا ہے اتنا اس کا عقیدہ توحید مضبوط ہوتا ہے، اور جتنا عقیدہ توحید مضبوط ہوتا ہے اتنی نجات آسان ہوتی ہے۔ لیکن توحید کا مطلب اللہ کے نبیوں کی گستاخی کرنا نہیں، یہ یاد رکھیں، اللہ کے نبیوں کا انکار کرنا نہیں، اللہ کے نبیوں کے وسیلے کا انکار کرنا توحید نہیں ہے، یہ عین توحید ہیں، کیونکہ اللہ رسول نے خود اس کی اجازت عطا فرمائی ہے۔ اب آخر میں دو ضروری باتیں کر کے میں اپنی بات کو کلوز کرتا ہوں۔ اللہ کریم کے بارے میں ہمارا جو عقیدہ ہے کہ اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ ہمارا رازق ہے، اللہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر حال میں اللہ ہمیں جانتا ہے، ہمیں دیکھتا ہے، ہمیں جان رہا ہے۔ روزہ ہمیں یہی سبق دلاتا ہے۔ جمعہ پر میں نے 2 جمعہ پر یہ بات بڑی زور دے کر آپ کی خدمت میں عرض کی، روزہ ہمیں یہی سبق یاد دلاتا ہے کہ ہر حال میں اللہ ہمیں جانتا ہے، دیکھ رہا ہے، اس لیے کبھی بھی کوئی ایسا کام نہ کریں جو لوگوں کے سامنے تو نہیں کرنا چاہتے، پوشیدگی میں جا کر کریں، بلکہ پوشیدگی میں بھی اللہ سے ڈرنا اپنا وتیرہ بنا لیں۔ اعتکاف کا آپ کو یہ فیضان ہونا چاہیے کہ آپ اللہ کی ذات پر اتنا کامل یقین لے کر جائیں کہ تنہائیوں میں بھی آپ اللہ کو اپنا رقیب، اپنا نگہبان سمجھیں۔ اللہ رب العالمین زلیخا نے 7 حجروں کی کنڈیاں لگا دیں، دروازے بند کر دیے، 7ویں کمرے میں اندر حضرت یوسف سے کہنے لگی، ہے طلاق یوسف اب تو وقت ہے، اب میری طرف ہاتھ بڑھا۔ حضرت یوسف نے خالص عقیدہ توحید سامنے رکھا۔ آپ نے فرمایا تو نے دروازے بند کیے کہ تیرا عزیز مصر، تیرا شوہر تجھے نہ دیکھ سکے، لیکن میرا عزیز تو مجھے اب بھی دیکھ رہا ہے، میرا عزیز رب جو ہے وہ مجھے اب بھی دیکھ رہا ہے۔ اگر یہی بات ہمارے دل میں اتر آئے ہم بہت سے برے کاموں سے بچ جائیں جو ہم لوگوں کے سامنے نہیں کرتے۔ میں نے جمعہ پر بھی عرض کیا، ایک نوجوان لڑکی کے ساتھ برائی کرنے کے لیے ایک باغ کے مالک نے لڑکی کو کہا کہ جاؤ باغ کی فصیل کے دروازے بند کر کے آؤ۔ ایک دروازہ بند کیا، دوسرا بند کیا، لڑکی بھانپ گئی، پوچھنے لگا سارے دروازے بند کر دیے ہیں؟ اس نے کہا میں تیرے ارادے سے باخبر ہو گئی، تو دروازے بند کرا کے برائی کرنا چاہتا ہے میرے ساتھ؟ اس نے کہا ہاں۔ اس نے کہا خلقت کے لیے دروازے بند کروانے والے، میں نے جو لا الہ الا اللہ پڑھ کر اپنے اور رب کے درمیان دروازہ کھولا ہے وہ کھلا ہوا ہے، میرا ایمان ہے میرا رب اب بھی دیکھ رہا ہے، میرا رب اب بھی ہمارے حال سے باخبر ہے۔ اس نوجوان دوشیزہ جس کے دل میں اللہ کی توحید کا یہ مضبوط مفہوم تھا، جب اس باغ کے مالک نے یہ سنا تو کہنے لگا رحمک اللہ ایتھا الفتاۃ، اے نوجوان لڑکی اللہ تم پر رحم کرے، تیرا کتنا مضبوط ایمان ہے اللہ کی ذات پر، تو نے میری آنکھیں بھی کھول دیں، واقعی میرا رب مجھے ہر حال میں دیکھ رہا ہے، مجھے برائی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ ہے اصل توحید۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ 2 عالم میں خفا میرے لیے تھا۔ ہم لوگوں سے بچنے کے لیے کتنے کام نہیں کرتے، یہ بات اپنائیں کہ کل مریں تو تیرا رب کہے یہ میرا بندہ لوگوں کے سامنے جو تھا وہی تنہائیوں میں تھا۔ اس کے 2 روپ نہیں تھے، یہ وہ پیر نہیں تھا جو مریدوں کے سامنے اور ہو اور اپنے گھر کے اندر اور ہو، جو اپنے ذاتی معاملات میں کنجر خانے نچائے اور مریدوں کے سامنے متقی اور صالح بن کر دکھائے۔
بندہ مومن وہ ہے جس کی خلوت بھی اللہ کے سامنے ہو، جس کی جلوت بھی اللہ کے سامنے ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب کوئی بندہ خلوت میں ایسی پیاری نماز پڑھتا ہے جیسی جلوت میں پڑھتا ہے، لوگوں کے سامنے تو ہم ٹھہر ٹھہر کر نمازیں پڑھتے ہیں، بڑے تحمل سے پڑھتے ہیں، لوگ کہیں جی بڑا نیک نمازی ہے، لیکن تنہائی میں ہم نماز اور پڑھتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو اللہ کا بندہ تنہائی میں بھی اسی طرح حسین نماز پڑھتا ہے جس طرح بندوں کے سامنے پڑھتا ہے تو اللہ اتنا خوش ہوتا ہے، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے فرشتوں میرے بندے کی نماز دیکھو۔ یہ ہے بندے کا مقام۔ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ جب تیرا دل تیرے اللہ کے لیے ہو جائے گا، خدا کی قسم خدا کے فرشتے تیری حرکات و سکنات کے پابند ہو جائیں گے، وہ تیرے غلام ہوں گے، وہ تیری حرکتیں دیکھیں گے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں دیکھو میرے بندے کی عبادت کو، کوئی نہیں دیکھنے والا لیکن میرا بندہ جانتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے اصل توحید، اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ سورہ اخلاص کے بارے میں، یہ خالص توحید والی صورت ہے، ہم عموماً نماز میں پڑھتے ہیں، یہ بڑا اہم وظیفہ ہے۔ سورہ اخلاص اللہ کو بڑی پسندیدہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ تو آپ ہمارے جو معتکفین حضرات ہیں، آپ اگر کوئی ذکر کرنا چاہیں، ذکر کا ٹائم ملے تو کثرت کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھا کریں اور کثرت کے ساتھ سورہ اخلاص پڑھا کریں۔ علماء نے لکھا جس آدمی نے اپنی آخری بیماری میں سورہ اخلاص پڑھ لی اس کی شہادت قبول ہو گئی۔ اس لیے بوڑھے لوگوں کو سورہ اخلاص بتایا کریں، گھروں میں کوئی بوڑھی عورت ہے، بوڑھا مرد ہے، انہیں کثرت سے سورہ اخلاص پڑھنی چاہیے، کثرت سے کلمہ طیبہ پڑھنا چاہیے تاکہ اللہ ان کی شہادت اپنی بارگاہ میں آخری شہادت کے طور پر قبول کر لے۔ یہ صورت بڑی محبوب ہے، اعتکاف میں آپ اس کے لاکھ نکالیں، پڑھیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضور کے ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا معاویہ بن ابو معاویہ، وہ مدینے میں فوت ہوئے، حضور تھے تبوک میں، جبریل آئے یا رسول اللہ آپ معاویہ بن ابو معاویہ کا جنازہ پڑھنا چاہتے ہیں، مدینہ میں وہ فوت ہو گیا آپ کا غلام۔ حضور نے فرمایا جبریل ٹھیک ہے، جبریل نے پر مارا، حجاب ہٹ گئے، معاویہ بن ابو معاویہ کی لاش سامنے آ گئی، حضور نے نماز جنازہ پڑھائی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں جب حضور نے نماز ختم کی تو آپ نے فرمایا اے صحابہ اس میرے امتی کے جنازے میں 70,000 فرشتوں نے شرکت کی ہے، 70,000 فرشتوں نے شرکت کی ہے، اور فرمایا وجہ اس کی یہ مجھے بتائی گئی ہے کہ جبریل کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یہ غلام کثرت سے سورہ اخلاص پڑھا کرتا تھا، اسے سورہ اخلاص سے پیار تھا، آج رب نے بندہ نوازی کرتے ہوئے اس کے جنازے میں 70,000 ملائکہ کو بھیجا ہے۔ ہمارا یا آپ کا کوئی دوست فوت ہو جائے نا، ہم نہ جا سکیں تو ہم کہتے ہیں چلو جی مولانا بشیر صاحب میری طرف سے شرکت کریں گے، میرے دارالعلوم کا سٹاف شرکت کرے گا۔ ایک مثال ہے، اللہ مثالوں سے پاک ہے۔ تو جو سورہ اخلاص سے پیار کرنے والا صحابی مرا تو اللہ نے فرمایا جاؤ 70,000 فرشتوں میری جناب سے جا کر نمائندگی کرو میرے حبیب کے صحابی کے جنازے میں۔ 70,000 صحابہ نے آ کر ملائکہ نے آ کر حضرت معاویہ بن ابو معاویہ کے جنازے میں شرکت کیوں کی؟ یہ سورہ اخلاص کا عاشق تھا، متوالا تھا۔ اس صورت کو یاد رکھا کریں اور معرف توحید کو دل میں اتارا کریں۔ اللہ کی قسم لوگ تو کہتے ہیں نا سنیوں کو توحید کا پتہ نہیں، توحید کی جو رمز اللہ نے اہل سنت کو عطا فرمائی ہے وہ اوروں کو نصیب ہی نہیں۔ انشاءاللہ آپ آگے سنتے جائیں گے، دیکھتے جائیں گے۔ دعا ہے اللہ کریم آپ کی میری حاضری قبول فرمائے۔